یہ فرمائیے گا سانحہ ساہیوال ہوا اور اس پر پوری جو قوم ہے وہ غمزدہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، ذمہ داروں کو سزائیں ملیں گی، تو آپ تو خود بھی اس طرح کی چیزوں کے واقعات کے عینی گواہ ہیں، آپ کی خود جماعت کے کئی لوگ اس طرح کے واقعات میں جو ہے ناحق ماورائے عدالت ان کو مار دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحقیقات جو ہو رہی ہیں اس میں کوئی نتیجہ نکلے گا، رزلٹ نکلے گا، کیا ذمہ داروں کو سزائیں ہوں گی، پھر ریفارمز کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم ملکی نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس حساس عنوان پہ آپ نے ہمارا نقطۂ نظر لینے کے لیے ہمیں رابطے میں لیا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات میں آپ کے توسط سے اس واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا۔ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ دکھ میں مبتلا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہمیں جو ہے وہ شرمسار بھی اس واقعے سے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس پر پہلے ہی کسی ایسے واقعے پر ایکشن لیا جاتا تو آج یہ معصوم جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے یہ قطعا نہ ہوتا، لیکن ایسا بھی ہوتا رہا کہ شہری مقابلوں کا شخصانہ بنا کر لوگوں کو مارا جاتا رہا، اور ایسے بھی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ مقابلہ ہوا ہے اور انہیں مار دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے کون سا مقابلہ کیا ہے؟ اور جتنے مقابلے ہوئے ان میں کئی بھی مقابلے میں دوسرے لوگ نہیں مارے گئے، یعنی مطلب مارنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور صرف انہیں کا ہو رہا ہے جن کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ مقابلے نہیں ہیں بلکہ ماورائے عدالت قتل ہے، لیکن اس پر ایکشن نہیں لیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوان مارے جاتے رہے، داڑھی اور پکڑی والے لوگ مارے جاتے رہے، باقی لوگ خوش رہے کہ چلو ان کو مارا جا رہا ہے۔ آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار دیا گیا، اور ان بچوں کے ذہن پہ کیا نقش بنا ہے اور ان کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے قوم پر کیا اثر پڑا ہے، یہ بہت بڑی دردناک تاریخ ہے جو لکھی جا چکی ہے، اور ہم پوری عمر اس شرم سے شاید باہر نہ نکل سکیں، اس تاریخ میں ہمیں معاف نہ کرے کہ یہ منظر ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان سب کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ ہم کبھی بھی مجرموں کے ساتھ نہیں ہیں، مجرم کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہماری عدالتیں موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے اپنے عدالتی نظام کو خود ناکام کر دیا کہ ہم ماورائے عدالت ایک کام کر رہے ہیں، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جو لوگ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں گویا کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے، اور وہ ماورائے عدالت قتل کر کے عدالتوں پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ کہ جائے کہ عدالتوں کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا، ہم نے اسے جو ہے اس کو یکسر خراب کر دیا، یعنی اس کا اعتبار ہی اٹھا دیا۔ جب ہمارے اداروں کو اعتماد نہیں ہے تو باقیوں کا اعتماد رہے گا۔ باقی رہی آپ کی یہ بات کہ جی ان کو سزائیں ملیں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راؤ انوار کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ نصیب اللہ کو کس طرح مارا گیا، وہ کیسے ظاہر ہوا کہ اس کا کسی دہشت گردی سے تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود آج راؤ انوار کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا اسے کوئی سزا ہوگی؟ جس طرح وہ لوگ چھوٹ گئے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی چھوٹ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ مطالبہ پوری قوم کا یہ ہے، ہم کسی مسلک، ہم کسی مذہب اور ہم کسی باقی چیزوں سے، ہر چیز سے بالا تر ہو کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا قتل ہے، بالکل غلط ہے، لہٰذا انہیں سزائیں دی جائے، اور سزائیں ایسی دی جائیں کہ انہیں چوکوں پر تختہ دار پہ لٹکایا جائے، گولیاں ماری جائیں، سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ کو کوئی ایسا کام نہ کر سکے جس سے قوم کے عزت پر یا قوم کی جان و مال اور آبرو جو ہے اس پر کوئی علامہ صاحب ایک اور بات یہ ہے، چونکہ آپ تو جس سیاسی جماعت سے اور جس آپ کی جو اپنی ایک جماعت ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کے خود بھی بہت سارے ایسے لیڈر تھے جن کو دن دہاڑے اس طرح کے واقعات میں، دہشت گردی کے واقعات میں ان کو مار دیا گیا، جیسا کہ علامہ اعظم طارق رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہوا ہے، وہ اسلام آباد کیپٹل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج تک جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں نہیں ملتی ہیں۔ تو پھر اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن صرف وہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ابھی کراچی میں ہمارے
2 لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا. ابھی بہت امن ہو گیا تھا، اس کے باوجود آج سے کچھ عرصہ قبل 2 لوگ شہید کر دیے گئے. ایک بندہ ہم نے پکڑا اور ہم نے پکڑ کر ان سے کہا کہ یہ بندہ ہم نے پکڑا ہے اور یہ ہمارے جلسے میں تصویریں بنا رہا تھا اور ہمیں مشکوک لگ رہا ہے. ہم اسے گرفتار کر کے پولیس کو دیا. پولیس کہتی ہے کہ میرے دار اختیار میں نہیں ہے. چیزی کہتی ہے میرے دار اختیار میں نہیں ہے. ہم جس سے کہہ رہے ہو کہتے ہیں جی یوں نہیں ہوگا، آپ پہلے درخواست لگائیں، آپ یوں کریں یوں کریں. ہم مجرم پکڑ کے دے رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے 1 ہفتے بعد واقعہ ہو گیا اور 2 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ حرکت میں آئے، پھر اس کو تفتیش کے لیے لے کر گئے اور اس سے وہ کچھ اگلا. اس نے بتایا کہ ہم نے اتنی ریچیاں کی ہیں، ہم نے یہ کی ہے، ہم نے وہ کی ہے. اس سب کے باوجود آج تک نہ اسے کوئی سزا ہو سکی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے اور 2 لوگ بھی مارے گئے ہیں، 2 اور زخمی ہو گئے. تو سزا نہ دے کر تو یہ دروازے خود کھولتے ہیں. ایک لمبی طویل فہرست ہے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں. میں نے تو کراچی میں 4 سکے بھائیوں کے جنازے اٹھائے. ایک دن میں 4 بھائی شہید ہوئے. ایک دن میں 16 بچے یتیم ہو گئے، 4 عورتیں بیوہ ہو گئی، پورا گھرانہ اجڑ گیا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی ہم سے دیکھے نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود سزا کسی کو نہیں ہو رہی. اور ہماری عدالتیں اس پر دی اور ہماری حکومت بھی اس پر کوئی نہیں سوچ رہی. لیکن اس کے بعد جو لوگ ایسے ہیں جنہیں پکڑا اٹھا کے لاپتہ کر دیا اور لاپتہ کرنے کے بعد پھر 3-4 سالوں بعد کہا کہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. آخر ٹھیک ہے، ان کا پریشر ابھی تو دبا لیں گے. لوگوں کی عقلیں معتدی ہوئی ہیں نا، لوگ اندھے تو نہیں، دیکھ تو نہیں. اور یہی چیزیں ہیں جو بغاوت پیدا کرتی ہیں، یہی چیزیں جو شرارت پیدا کرتی ہیں، یہی چیزیں ہیں جس سے لوگ پھر باہر نکل کر دوسرے گروپوں میں جاتے ہیں اور ملک مخالف ایجنسیاں، ملک مخالف لوگ ان لوگوں کو استعمال کر کے ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ماورائے عدالت کارروائی ہم کریں، کوئی اور کرے. مجرم جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار عدالتوں کے ذریعے ملنی چاہیے. اور جو چیزیں بالکل شاید کے طور پہ سامنے آ جائیں ان کو سزائے موت ہیں. آپ کی عدالتیں موجود ہیں، کتنے لوگوں کو سزائے موت دی گئی؟ کسی نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا. انصاف سے حکومتیں چلتی ہیں، ظلم سے نہیں چلتی. ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. چلیں، ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ